آج ہم اللہ سے مانگنے کو چھوڑ کر قبروں سے مانگ رہے ہیں. اب ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤ جو فیملی ڈاکٹر ہے اور اس کے ہاتھ میں اللہ نے زبردست شفا دی ہے کہ دوسرے لاکھ روپے خرچہ کرائیں, یہ 2000 خرچہ کرائیں, اس کا ہو گیا انتقال ڈاکٹر کا. جاؤ قبر سے جا کر علاج کراؤ, قبر سے جا کر انجیکشن لگواؤ, قبر کے اندر ایک ڈرا بنا دو, جو رپورٹ ہے اس میں ڈالتے جاؤ اور اپنے لیپ ٹاپ پر وہاں سے آپ کے پاس رپورٹ آتی رہے گی. یہاں کیونکہ جان پیاری ہے اس لیے مردے کے پاس نہیں جائیں گے. اگر ایمان پیارا ہوتا تو ہم مردوں کے پاس نہیں جاتے. ہم زندوں سے اللہ جن کے لیے فرما رہے ہیں کونوا مع الصادقین, ان سے پوچھواتے ہر وقت. بس اس کے لیے تعویذ, یہ بندش ہو گئی, وہ بندش ہو گئی. میں پوچھتا ہوں سب دنیا کے بڑے بڑے بندش والوں, ذرا کنٹکی پر تو بندش کرو, ذرا پیزا ہٹ پر بھی تو بندش کرو تاکہ ہمارے مسلمانوں کی پیزا چلے. ٹوئٹا پر بندش ڈالو, ہونڈا پر بندش ڈالو, حالانکہ یہ تو سود لے رہے ہیں. لیکن ہماری عقل میں ہی نہیں بات بیٹھتی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد کو بندوں کے ہاتھ میں دے دیا, شفا اللہ نے بندوں کے ہاتھ میں دے دیا, رزق اللہ نے بندوں کے ہاتھ میں دے دیا, یہ جو بندے گڑبڑ کرتے ہیں یا تھوڑا بہت کوئی کچھ شیطان کا کوئی مسئلہ ہو گیا یہ شرارت کر سکتے ہیں, کسی کا رزق نہیں روک سکتے. حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت یہ برطانیہ کی سلطنت نہیں ہے کہ سارا فیصلہ پارلیمنٹ کرتی ہے, آخر میں ملکہ اسٹیم کر کے مال پانی لے لیتی ہے. فرمایا کہ اللہ نے نعوذ باللہ اپنے بندوں کو عاملوں کے حوالے نہیں کیا کہ تیرے ہاتھ میں محبت ڈالنا ہے, تیرے ہاتھ میں نعوذ باللہ رزق ہے, تیرے ہاتھ میں نعوذ باللہ بندش ہے, جس کا رزق روک دیا, جس کا رزق چاہے کھول دیا. ارے ایمان کی فکر کرنی ہے کہ ہمارا دماغ کہاں بنا ہوا ہے. ہمارے پیارے شیخ پر فالج گرا تھا, سارے پاکستان کے بڑے بڑے آئے تھے اور مشہور لوگ کہ آپ پر جادو ہو گیا ہے. فرمایا یہ بتاؤ, کیا جواب تو سنو تو مزہ آ جائے گا. فرمایا یہ بتاؤ جادو مخلوق ہے یا خالق ہے؟ جواب دو. جادو مخلوق ہے. فرمایا مخلوق خالق کے تابع ہے یا نہیں ہے؟ کہا جی خالق کے تابع ہے. تو اگر میرے پر جادو ہوا ہے تو اللہ کے حکم سے ہوا ہے, فیصلے تو آسمان سے جاری ہوتے ہیں نا. کہاں حضرت کی صبر اللہ کے حکم سے ہوا. فرمایا میں اپنے رب سے راضی ہوں, جہاں دل تجھے چھوڑا جدھر وہ ہیں ادھر ہم بھی. اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہے؟ اتنے برس اللہ نے صحت دی, اب اللہ نے کسی مصلحت سے اگر فالج دے دیا میں راضی ہوں, لیکن میں عاملوں کے پاس نہیں جاؤں گا. میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان مشکات شریف کی حدیث پاک صفحہ 18 پر کہ جو سنو تو صحیح, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجے گئے, صرف زمین کے لیے بنا کر رحمت للعالمین ہے. فرمایا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تینوں کل صبح و شام 3 بار پڑھ لے گا, قل واللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, 3 بار پڑھ لے گا. ذرا اس سے پہلے سوچ لیں کہ عاملوں کی بات پر یقین ہے. اماں سے لڑائی, آپ بتاؤ رونا آئے گا نہیں آئے گا؟ 5 سال ہو گئے اولاد نہیں ہو رہی. گئے جناب قبرستان عامل بابا کے پاس, وہ کہہ رہے ہیں کہ بچی جو ہے اس کے ماں باپ نے بندش کیا ہوا ہے کہ ہماری بیٹی کو اولاد نہ ہو. بولنے سے پہلے شرم تو کر. کون ماں باپ چاہیں گے کہ ہماری بیٹی کو اولاد نہ ہو؟ بس اسی بات مان لی, ماں باپ سے ختم. ماموں نے کر دیا, چچا نے کر دیا, ان سے ختم, بات چیت بند. شرعی اب مفتی صاحب سے پوچھا نہیں, تعلق بند کرے. آپ میرے گھر نہ آئے, آپ جادو کر کے پھونک مارتے ہیں, وہ پھونک نکالتے بھی ہیں تو پھر ان کو بھی روک دو. عجیب پاگل ہو گئے ہم لوگ. یہ گناہوں کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے. شارٹ کٹ چاہیے, چین چاہیے, سکون چاہیے, اطمینان چاہیے, رزق کی برکت چاہیے, مشکل آسان ہو جائے. اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اللہ کا اعلان ہے جو گناہ نہیں کرے گا اس کی مشکلات سے ہم ایگزٹ دیں گے. اللہ کا ایگزٹ نہیں چاہیے. ہم لوگ جو بتا دے پیسے جا رہے ہیں, ایمان جا رہا ہے, نمازیں جا رہی ہیں, کوئی فکر نہیں ہے. اور جس کے پاس جا رہا ہے وہ ناچ رہا ہے, عورتوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, جماعت کی نمازیں نہیں پڑھ رہا. اور محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی طبیعت ناساز ہے, آخری وقت ہے, نماز کا وقت ہوتا ہے. 2 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرماتے ہیں کہ مجھے یہاں سے پکڑو, اور پیر مبارک زمین پر گھسٹ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا سب سے لاڈلا, پیارا اور شہیدہ, فرشتوں کا سردار, جنت کا سردار, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سردار جا کے نماز پڑھ رہے ہیں جا کر. اور اگر کہیں کہ آپ جہاں جا رہے ہو نماز نہیں پڑھتے, چاہو خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں, پھر طواف کر کے آ جاتے ہیں, اور پھر صلاۃ و سلام بھی پیش کر کے آ جاتے ہیں. حضرت نے فرمایا ہم آپ پر کیوں شک کریں بھائی, آپ ایسے پہنچے ہوئے ہیں, شیطان تک پہنچے ہوئے ہیں, لیکن آپ پہنچے ہوئے, ہم شک نہیں کرتے. لیکن آپ کو ہم 3 دن کمرے میں بند کر دیں گے. ارے بچہ جب تو خانہ کعبہ جاتا ہے تو زمزم پی بھائی,
وہاں ایک اشارہ کر دے 10 لوگ کھانا کھلانے آ جائیں گے. ایسا مبارک کھانا مکہ شریف کھا کے رہا. مدینہ شریف کی اجوا کھجوریں کھا, مدینہ شریف میں بھی زمزم ملتا ہے وہ بھی کھا. اگر تیرے پاس کسی کا ایڈریس نہیں ہے, ہم ایڈریس دیتے ہیں, وہ تینوں وقت تجھے کھانا کھلائے گا, ہماری گارنٹی ہے. لیکن تو وہاں پر کھانا جا کر کھا, پھر کیا ہوگا؟ پھر انشاءاللہ تعالی 24 گھنٹے میں اس کمرے کی کھڑکی توڑ کے بھاگ جائے گا. اب جاؤ نا مدینہ شریف پہ کھا کے آؤ. مکہ شریف ایسے بدھو اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں. شیخ وہ آپ نماز نہیں پڑھتے, چپ نالائق, ہم تو حقیر سمجھتا. گناہ ہے کبیرہ بدگمانی کرنا. میں مکہ شریف میں ہر جماعت سے نماز پڑھ کر آتا ہوں. وہ کون سی راکٹ میں تو جاتا ہے؟ ابے تو اس مقام کا نہیں ہے, ہم چھٹے آسمان کے. بھائی نیچے آ جا, آسمان پر فرشتے پہلے ہی بہت ہیں. اللہ نے ہمیں وہاں پر بھیجنے کے لیے نہیں بھیجا, اللہ تعالیٰ نے نیچے رکھا ہے. پہلے ٹکنا تو کھول. گناہ کبیرہ ہے, بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. چند بخاری شریف سے بڑی کوئی کتاب ہے حدیث پاک کی؟ بڑے اللہ والے بنتے ہیں ہم لوگ. خدا فرما چکا قرآن کے اندر, حضرت فرماتے ہیں کو ہوا پر اڑتا ہو رات دن, ترک سنت جو کرے شیطان گن. کرامت حق ہے, لیکن مشکات شریف جو حدیث پاک کی کتاب ہے اس کی شرح 11 جلدوں کی مرقات, اس میں لکھا ہے کہ کرامت حق ہے, لیکن 1000 کرامات سے بڑھ کر, جی سن لیجئے, کہ 1000 کرامات سے بڑھ کر دین پر استقامت سے رہنا ہے. استقامت کیا, کہاں سے پتا چلے گا بھائی؟ ایئرپورٹ پر, ایئرپورٹ نہیں, ایئرپورٹ پہ پتا چلے گا. جب ایروسٹس پوچھے گی حاجی صاحب ٹھنڈا یا گرم کا دونوں لے آؤ, یہاں استقامت کا پتا چلے گا. جب احرام پہنا ہوا ہے ایروسٹس کو دیکھ رہا ہے, یہاں استقامت کا پتا چلے گا. ریلوے اسٹیشن پر پتا چلے گا, بس اسٹاپ پر چلے گا, مارکیٹ میں پتا چلے گا کہ نامحرم کو دیکھ تو نہیں رہا. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے زنا العین میں نظر بازی آنکھوں کا زانی تو نہیں ہے, یہاں استقامت کا پتا چلے گا. مالداروں کے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہے, یہاں استقامت کا پتا چلے گا. نماز پڑھنے کے وقت میں یہاں استقامت کا پتا چلے گا. نامحرم آ گئی, پردہ نہیں کر رہا, یہاں استقامت کا پتا چلے گا. 1000 کرامات سے بڑھ کر ہے دین پر استقامت سے رہنا. حضرت بشری حافظ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے کرامتیں نہیں دی, کتنے بڑے اللہ والے تھے, لیکن نماز چھوڑتے تھے کیا؟ کسی سنت کو چھوڑتے تھے, شرعی پردہ نہیں کرتے تھے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی کرامتیں ہیں, لیکن ایک بات, حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 10 برس ایک خادم رہا. پھر کہا میں آپ کو چھوڑ کر جاتا ہوں. اب کہ کیوں, خیریت؟ کہ ہم نے کوئی کرامت آپ کی نہیں دیکھی. فرمایا بیٹا تقویٰ کے لیے, ولایت کے لیے کرامت فرض ضروری نہیں ہے, اللہ دے دے بندے کی اختیار کی نہیں ہے. کہ بس میں تو جاتا ہوں, مجھے تو کرامت چاہیے, ہم تو کرامت کے بھوکے ہیں. فرمایا کہ 10 سال آپ ساتھ رہے ہو, کبھی مجھے شریعت سنت کے خلاف دیکھا؟ کبھی سنت کے خلاف دیکھا؟ تو اس خادم نے کہا مجھے مر کر اللہ کو جواب دینا ہے. ان 10 برسوں میں گناہ تو دور کی بات, میں نے آپ کو ایک لمحہ اللہ سے غافل نہیں پایا. جس جنید نے اپنے رب کو 10 سال ایک ساتھ سارات میں کیا ہو, رات دن رہنے والے, ارے ظالم اس سے بڑھ کر کیا کرامت دیکھتا ہے. بغداد کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. اثر کے بعد ایک کھڑا ہو گیا آدمی, کیا اس مسجد میں سب سے جو گندا اور گناہ گار ہو مسجد سے نکل جائے. سب سے پہلے تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نکلے. ان کے شیخ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو اگر کسی نے کہا کہ آج یہ معاملہ ہوا, ایسی بات نے تو جنید کو جنید بنایا. ارے اللہ والے نہ ہو تو قیامت آ جائے میرے دوستوں, لیکن اللہ والے کون سے؟ شریعت اور سنت کی اتباع کرنے والے. ناچ رہے ہیں, ڈھول بج رہا ہے, نمازوں کی فکر نہیں ہے, عورتوں سے احتیاط نہیں ہے, داڑھی ایک مٹھی سے کم ہے, مونچھیں بڑی بڑی ہے, گناہ کبیرہ ٹکنا چھپا ہوا ہے. اور جناب کیونکہ یہ لوگ دوسرے کو سچ تو بولتے نہیں ہیں کہ گھر سے ٹی وی نکالو, جماعت کی نماز پڑھو, اس لیے وہی اچھے لگتے ہیں. بس باقی 2 منٹ رہ گئے, وہ حدیث پاک بتا دیتا ہوں کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں. عاملوں کے وظیفوں پر یقین آتا ہے, ان کے یہ جلا دو, وہ جلا دو, یہ فیتا جلا دو, یہ جلا دو, ٹوٹی ہوئی قبر میں جاؤ, یہ سب باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشکات شریف کی حدیث پاک صفحہ 18 پر فرماتے ہیں کہ جو تینوں کل صبح و شام پڑھ لے. ہمارے حضرت فرماتے تھے بچوں کو یاد کراؤ, گھر کی خواتین سستی کر لیتی ہیں, جو تینوں کل صبح و شام پڑھ لے, جادو سے, ہاں دیکھو, جادو سے, نظر سے, حسد سے, ہر شر سے, کالے جادو سے اس کی حفاظت ہوگی. حضرت نے اس عامل بابا کو جواب دیا کہ میں یہ تینوں کو صبح و شام پڑھتا ہوں, اور ایک اللہ والے نے یہ نسخہ بتایا
کہ جو روزانہ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ یا سہارو پڑھ لے جادو کا باپ بھی اس کے نزدیک نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. فرمایا بس باقی آپ دعا کرو، دم کرو، میں منع نہیں کرتا. پانی پر قرآن پاک پڑھ کر دم کرو، میں منع نہیں کرتا، لیکن میں کسی کو اپنی قمیص ومیز نہیں بھی دوں گا. یہ ہے اللہ والے جو اللہ کے پاس چلے گئے لیکن ان کا صدقہ جاریہ آپ دیکھ لو. جو حضرت والا کے ساتھ خادم رہے ہیں 46 برس ساتھ. میرے مرشد ثانی حضرت میر صاحب احمد برکاتوں کے پاس چند منٹ آ کر پوچھ لو کہ آپ 46 برس ساتھ تھے، رات دن سفر حضر میں ساتھ تھے. فرمائیں گے کہ بس ایک لمحہ اللہ سے غافل نہیں دیکھا، گناہ تو دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو موجود نہیں، ہمارے گھر والوں کو اللہ ہماری اولاد اور قیامت تک کی ذریات کو حضرت والا کے درد دل میں سے، صدیقیت کی آخری سرحد میں سے ایک ذرے کی اللہ بھیک ہمیں عطا فرما دے، ہم اللہ والے بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.